ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگ اور بھائیوں، انسان کے ارادے جو ہوتے ہیں وہ اس کے دل کے میلان کے اعتبار سے ہوتے ہیں، دل کے جھکاؤ کے اعتبار سے ہوتے ہیں. دل میں جس چیز کی رغبت ہوتی ہے، جس چیز کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اسی کے مطابق خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور خواہش کے مطابق جو ہے وہ ارادے ہوتے ہیں، اور ارادے کے بعد آدمی کا دماغ عمل انجام دیتا ہے کہ اس ارادے کی تکمیل کی شکل کیا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے ذہن آدمی کا. پھر جوارح کے ذریعے سے اور جو اسباب اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، اسباب خارجی اور اسباب داخلی، یعنی انسان کے جسم میں جو اعضاء اللہ نے رکھے ہیں وہ ہاتھ پیر وغیرہ، اور باہر میں جو نعمتیں اللہ نے اسباب کے درجے میں رکھی ہیں وہ ان کو استعمال کر کے اپنے ارادے کی تکمیل کرتا ہے. اس طرح عمل انجام دینے سے پہلے پلاننگ، اس سے پہلے ارادہ، اس سے پہلے خواہش، اور اس خواہش سے پہلے جو ہے نا وہ دل کی رغبت اور جذبہ جس کی وجہ سے خواہش پیدا ہوگی. یہ ترتیب ہوتی ہے کام میں. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اور آخر میں امام الانبیاء قائد نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت کی. انسانوں کی ان کے محنت کا میدان دل ہوتا ہے. انبیاء انسان پر محنت کرتے ہیں اور انسان میں انسان کے دل پر محنت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت انبیاء دنیاوی کاروبار سکھانے کے لیے نہیں آئے، وہاں تک ہی آئے، کیونکہ دنیاوی کاروبار بھی انبیاء نے ہی سکھائے ہیں. پہلے کھیتی کیسے کرنا، کپڑا کیسا بننا، پکانا کیسا، مکان کیسا بنانا، کشتی کیسا بنانا، یہ کام بھی انسانوں کو انبیاء کے ذریعے سے ہی سکھایا گیا ہے. کیونکہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو اس کے طور طریق سے اس کو واقف کرانا ضروری تھا. تو کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام تک آ کے ختم ہوا. اس سے پہلے کے جو پیغمبر آتے تھے وہ یہ سکھاتے تھے، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کاشت کیسے کی جاتی ہے، کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، کپڑے پہننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، پکایا کیسے جاتا ہے، مکان کیسے بنایا جاتا ہے، حفاظت کا انتظام کیا ہے، کیا نہیں. بعد میں زیادہ تر نہیں ہوا. پیشے کے طور پر بعض انبیاء کے ساتھ میں کوئی دنیاوی سامان تھے، جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ زرہ بنانے کا کام تھا. جنگ میں تلوار کی مار سے بچنے کے لیے، تیر کی مار سے بچنے کے لیے جو کرتا بنایا جاتا ہے وہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ اس کا کرتا بنانا باریک تار بنا کے، اور یہ ہے کہ اس میں توازن بھی رکھنا، بیلنس رکھنا. یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا فراق ہو گیا، ایک حلقہ ایک بہت بڑا، ایک چھوٹا نہیں، اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی رہنا چاہیے، اس میں توازن بھی ہونا. مقدر فی السرد، مقدر فی السرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بے ہنگم ہو، ہنگم ہونا چاہیے. تو غرض یہ ہے کہ سلیقہ سکھایا گیا. لیکن اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام اصل جو ٹارگیٹ انسان کا تھا اس کو ہی اپنا نشانہ بناتے رہے. اسی لیے انبیاء جو ہے وہ نبوت کا کام ان کو ملنے کے بعد اگر دنیا کی کوئی مشغولیت تھی اس کو بھی چھوڑ دیا تھا. تجارت کرتے تھے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے. پہلے بی بی خدیجہ کے مال کو لے کر گئے تھے ملک شام، تجارت فرمائی تھی. لیکن وحی آنا شروع ہونے کے بعد میں پھر آپ نے یہ کام نہیں کیا. تو نبی جو اصل کام کرتے تھے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے دل پر محنت کرتے تھے.
اور دل پر محنت کر کے حقیقت شناس بناتے تھے. کیونکہ دل کی ایک بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے. اگر حقیقت سے اس کی شناسائی ہوئی، پہچان ہوئی حقیقت کی، تو پھر حقیقت اس کے دل میں بیٹھتی ہے. تو اللہ رب العزت کا تعارف کرا کے اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت کھول کے دلوں کے اندر بٹھا دیتے تاکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکاؤ آدمی کا ہو جائے. اس کی چاہت، اس کی رغبت، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کی قربانی، اس کی فدائیت، اس کے خرچ کا محور، اس کی عمل کا محور، اس کی چاہتوں کا محور، سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہو جائے. کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا سے آدمی کو کامیابی ملے گی. کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، قبر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سامان دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور جاہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا کا مال اللہ کے ہاتھ میں ہے. منافقین نے آپس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان کے اوپر خرچ مت کرو. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، خرچ مت کرو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا بیوقوفوں کو نہیں پتا ہے کہ وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے خزانوں کا مالک تو میں ہوں. تم سبب ذریعہ نہیں بنو گے تو کیا میں دوسروں کو ذریعہ نہیں بنا سکتا؟ میں کوئی اور اسباب اختیار نہیں کر سکتا؟ نہیں ہوا مسلمان. اور پھر ایک جگہ دوسرا مضمون بیان فرمایا. وہ مضمون یہ بیان فرمایا کہ ابھی تو تم دے نہیں رہے ہو، لیکن پھر جاتا کس کے پاس ہے؟ میرے ہی پاس جاتا ہے. مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، وراثت تو پوری میرے پاس ہے. تو جتنا کھائے گا بقیہ بچائے گا، بچانے کے بعد کہاں جائے گا؟ وہ میرے پاس تو آئے گا. وارث تو میں ہوں. ہر انسان کی، ہر مخلوق کی چیز کے وارث اللہ ہی ہے. تو وارث تو پھر میں ہوتا ہوں. تو ملنا تو مجھے ہی ہے. تو تجھے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تو کچھ کما لیتا ہوا، ورنہ تو مجھے ملنا ہے ہی. دیا میں نے پہلوں کو بھی تھا، دیا تم کو بھی ہے، رہا ان کے پاس بھی نہیں، رہے گا تمہارے پاس بھی نہیں. پھر دیا کیوں؟ اس لیے دیا تاکہ تم کچھ عمل بنا لو اپنا، بقیہ ملنا مجھے ہی ہے. سارے جہان کے مالک مال کے اللہ پاک ہے، عزت کے بھی اللہ ہی مالک ہے. منافقین نے ایک قصہ مشہور ہے، ایک لڑائی ہو گئی تھی مہاجر اور انصاری کی، تو اس میں منافقین صاحب بیچ میں تھے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے تم نے پال کے خراب کیا ہوا ہے ٹکڑے ڈال کے، اس وجہ سے ان پہ خرچہ مت کرو. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، کیونکہ لڑائی جنگ میں ہوئی تھی نا، میدان اس میں سفر میں ہوئی تھی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ لنخرجن العز منها الاذل، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے. بس یہ بہتر طریقہ یہ ہے، مدینہ پہنچ کر جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ رہ جائیں، جو غیر مدینہ کے ہیں ان کو باہر کرو، یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس تھوڑی ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرے یا عزیز کرے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے عزیز کرے. تو سب چیزوں کے مالک اللہ ہیں. دنیا کے اندر جاہ کے، مال کے، تعلقات کے، اولاد کے، بیوی بچوں کے، کاروبار کے، بزنس کے، سامانوں کے، مکان کے، دکان کے، سب کے مالک تو اللہ پاک ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اسی لیے حضرت اللہ رب العزت حضرت سبحانہ و تقدسہ کی عظمت اور محبت سے دلوں کو بھرتے تھے. یہ میدان تھا انبیاء علیہ السلام کا. اور طریقہ یہ کہ اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ پاک وہ کیسے ہیں. کیونکہ دنیا کے مظاہر کی وجہ سے اللہ پاک، ایک تو اللہ نظر نہیں آتے بندوں کو، اور دوسرے کہ یہ پردوں کے پیچھے اللہ ہوتے ہیں، تو وہ پردے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ذہن اوجھل ہو جاتا ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، ہر چیز کے پیچھے نظر چاہیے تھے. کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہ ہو، بلکہ اللہ پاک اپنے آپ کو اس چیز سے دکھا نہ رہے ہوں، ایسا نہیں ملے گا. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، رات اور دن،
سامان کائنات کی ذرہ ذرہ جو ہے نا یہ عالم کہلاتا ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے کو شو کیا ہے اس کے تھرو، چیز کے تھرو اللہ پاک نے اپنے کو شو کیا ہے. لیکن غفلت کچھ ایسی چھا جاتی ہے یہاں پر کہ یاد نہیں رہتا، بندے کو ذہن جاتا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ذریعے سے، ایمان کی محنت کے ذریعے سے، قلب پر محنت کرنے کے ذریعے سے اللہ پاک کی عظمت دلوں میں بٹھائی. اور یہ اس لیے بٹھائی کہ انسان کو جو اصل کام اس دنیا میں کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کو خوش کر لے اور اللہ کی رضا کے لیے جو کر سکتا ہو وہ کر لے. دین کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. مذہب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایمان سے شروع ہوتا ہے. ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سارے اعمال کا مرکز دل ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر عمل کسی ارادے کے تابع ہے، ارادہ خواہش کے تابع ہے، خواہش دل کے تابع ہے. میرے دل میں یہ خواہش ہوئی، میرا دل چاہا، یہی ہوتا ہے. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ والسلام نے انسانوں میں اللہ کی محبت، پھر اللہ کی نسبت سے اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت یہ پیدا فرمائی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پورا مرکز ہر قسم کے ایکشن کا، ہر حرکت کا، ہر قسم کی ایکٹیویٹی کا مرکز انسان کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن گئے. جن لوگوں کے پاس نبی کی تعلیمات پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو متاثر ہوئے، تربیت پائے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کا مرکز کیا بن گیا؟ وہ اللہ پاک بن گئے. صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ ہوا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اولها. اس امت کے آخر میں انسانوں کی تربیت اسی انداز پر ہوگی جس انداز پر اس انسانوں کی تربیت اس امت کے پہلوں کی ہوگی. درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دوسری بہت سی چیزیں تربیت کی سمیٹ لیتا ہے، لیکن اضمحلال اور کمزوری آ جانے کے بعد، فتنے بڑھ جانے کے بعد، غفلت بڑھ جانے کے بعد، گمراہی خراب اور پھیل جانے کے بعد میں ترتیب عمل کرنے کی ترتیب یہی کہ بالکل شروع سے کام شروع کرو. وہ ایمان ہے، ایمان سے کام شروع کرو. وہ دین ہے، دین سے کام شروع کرو. وہ دین کا علم ہے، دین کے علم سے کام شروع کرو. وہ دین کی تربیت ہے، دین کی تربیت سے کام شروع کرو. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دل میں محبت لاتے ویسے ہی اللہ پاک کی مرضیات کا علم لاتے. کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا آدمی محبوب کی مرضی کو پہچانے گا، محبوب کی ناراضگی کو پہچانے گا. احکام کا، مسائل کا علم آ جاتا، باریک باریک باتوں کا علم. اور علم میں اصل کمال باریکیوں کا ہی ہوتا ہے. باریکی کے ذریعے سے ہی علم مکمل ہوتا ہے. مسائل کے اندر جو مسائل ہیں وہی علم ہے. اصل قرآن کا علم وہی ہے جو مسائل ہے، حدیث کا علم وہی ہے جو مسائل ہے، دین کا علم وہی ہے جس کو ہم مسئلہ کہتے ہیں. اسی لیے اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے وہ معلوم کرنا، دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کوئی کام ہو. اتفاق سے کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت تھانوی نے چندے کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، بیان فرمائے ہیں. عجیبتی مسئلے، کبھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ بھئی ایسا چندہ کرنا جائز ہے، ایسا چندہ کرنا جائز نہیں. یہ مسئلے لکھے ہوئے تھے. یہ بڑی حیرت ہوئی. سناؤں گا میں آپ کو، مگر ہمارا چندہ ہو جانے کے بعد سناؤں گا. خیر ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے، احتیاط کرتے ہیں کہ مسئلے کے مطابق کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوئی. ایسے باریک باریک باتوں کی طرف حضرت نے توجہ دلائی ہے کہ لوگ کیسے دباؤ ڈالتے ہیں سفارشات سے، اور لوگ جو ہے کیسے سورسز استعمال کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا کیسے مجبور کرتے ہیں لوگوں کو دینے پہ. ان سب جزیات کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. ایسا لگتا ہے ان کو جیسے ہمارے امریکہ کے جو فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں وہ ان کا نقشہ سامنے تک ہے. تو غرض یہ ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل میرے دوستوں اصل دین ہے. تو جیسے دین میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم لاتے تھے سرکار. اور جیسے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم آ جاتا تھا تو پھر اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے. اسی کا نام تزکیہ ہوتا تھا. اور یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دل میں عظمت آنا، دین کی محبت آنا، اللہ پاک کی فکر آ جانا. عموماً اس زمانے میں یہ کام زیادہ تر دعوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے ہوتا ہے.
اور دوسرے ذرائع سے بھی ہوتا ہے، لیکن عمومیت کے ساتھ اس زمانے میں یہ کام تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف توجہ جو ہوتی ہے، فکر جو پیدا ہوتی ہے، وہ دعوت کی محنت سے ہوتی ہے۔ لیکن فکر آ جانے کے بعد میں علم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ علم کے بغیر اگر فکر آ گئی تو جو بھی عمل وجود میں آئے گا اس میں گمراہی شامل رہے گی، غلطی شامل رہے گی، تو وہ منزل تک پہنچانے کے بجائے الٹا منزل سے دور کر دے گا، اللہ کے نزدیک کرنے کے بجائے دور کر دے گا۔ اللہ پاک صرف اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ آپ کی نیت اچھی ہو جائے اور آپ کو فکر ہو، نہیں، یہ بھی ہے کہ جس راستے سے میں نے اپنا قرب طے کیا، اپنی نزدیکی طے کی، اسی راستے سے آنا۔ یہ تو غیر مسلموں میں اور بہت سے دوسرے فکر افکار رکھنے والوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے اور کرتے ہیں، وہی قربانیاں دیتے ہیں، راہب بن جاتے ہیں، نن بن جاتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کی مصیبت برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا مارتے ہیں، کیسی کیسی میں پانی میں کھڑے رہ کے اپنا وقت گزارتے ہیں، بستر پہ سوتے نہیں، کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے راہب بھی ایسے کرتے تھے اور آج کے بھی وصول نہیں کرتے برسوں تک، وہ اپنے جسم کو مصیبت میں ڈالیں گے تو اللہ کا راضی ہو جائے گا۔ تو صرف یہ نیت کافی نہیں ہے کہ اللہ پاک کو مجھے راضی کر دینا ہے، کتنی بھی مصیبت گزر لے آدمی کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ لوگوں میں خسارے والے کون ہیں عمل کے اعتبار سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، کوشش بھی کی، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ لوگ کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کوشش اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہوتی، لہذا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ دین کا علم سیکھا جائے، اللہ کی مرضیات سے واقف ہے۔ جیسے دین کی فکر آئے دل میں، دین کی طرف چلنے کا رجحان آئے، اللہ کی عظمت آئے، اپنی زندگی کو سنوارنے کا جذبہ آئے، علم ہے اس کے بعد مرحلے علم ہے، کچھ کے چلنا، علم حاصل کرنا، علم کے مراکز کو آباد کرنا، اہل علم سے استفادہ کرنا۔ علم بغیر علماء کے نہیں ملتا، علماء بغیر اداروں کے نہیں ملتے۔ علماء کو تو ان کا تو پروڈکشن کرنا پڑتا ہے، بازار تیار کرنا پڑتا ہے، برس ہاں برس لگتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی آتی، پوری امت پر آتی ہے۔ اور جیسے ہی علم آ جائے تو صرف علم جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا، کتنی چیزیں ہم لوگ نہیں جانتے۔ اور آج کل یہ ویب سائٹ کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر تو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنی زیادہ معلومات کی فراوانی ہے اتنی زیادہ مکسنگ ہے، کیونکہ جب چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو مکس بھی بہت ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بات کو تو فائنڈ آؤٹ کرنا عام آدمی کے لیے قریب مشکل ہو گیا اس وقت دین کی۔ روزانہ مسئلے آتے رہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھا، یہ مضمون ایسا تھا، یہ مسئلہ ایسا تھا، وہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ہم وہ سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ گئے کیوں؟ زیادہ تر تو اسلام کے نام پہ جو ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں وہ ہے غیر مسلموں کے بنے ہوئے، غیر مسلموں نے اسلام کے نام پہ بنا دیے۔ islamizzi.com مارو آپ، غیر مسلموں کے آئیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ تو غیر مسلم کا ہے۔ اب جو غیر مسلم اسلام کو پیش کرے گا تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے، وہ تو کوئی غرض ہے اس کے پیچھے، کوئی پلان ہے اس کے پیچھے، کوئی منصوبہ ہے اس کے پیچھے، وہ نہیں سمجھتا مسلمان ہمارا۔ تو غرض یہ ہے کہ علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ صرف علم سیکھنا کافی نہیں ہوتا، ایک تو صحیح علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس علم کو اپلائی کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک پروسیس ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی کا نام تزکیے کا انداز ہے، اسی کا نام طریقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں کہ انسانیت کے جو کمالات ہیں، اخلاق ہیں، ان کو مکمل کروں۔ اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھیجا ہی گیا ہوں معلم بنا کے، اور داعی بنا کے تو بھیجے گئے ہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، تو داعی بھی آپ بنا کے بھیجے گئے، معلم بھی آپ بنا کے بھیجے گئے، مزکی بھی، مربی بھی آپ بنا کے بھیجے گئے۔ تو جس چیز کو آپ بھیجے گئے دیکھے
اس چیز کے بغیر انسانیت میں کمال کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین آ جائے زندگی میں، اس کا راستہ یہ ہے کہ دل میں دین کی فکر آ جائے۔ دین آ جائے زندگی میں، اس کا راستہ یہ ہے کہ دل میں اللہ پاک کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اور اللہ کے دین کی محبت آ جائے، اور اللہ کے دین کے لیے جو محنتیں کوششیں ہوتی ہیں ان کی بھی محبت آئے، کیونکہ محبت ہی رغبت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کی محبت کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے کہ یہ تمہارے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہاری بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہونا۔ اب اللہ پاک ہے ان کو حق ہے بولنے کا، میں اگر بولنے لگوں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ مجھے بولنے لگے تو اچھا نہیں لگے گا، اللہ پاک کو تو حق ہے، وہ تو پیدا کرنے والے ہیں ہمارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر دین کی محنتیں، ان کی محبت، دین کی تو ہو رہی ہے، دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کی محبت تمہاری اولاد سے زیادہ ہونا۔ اب اندازہ لگو اولاد سے زیادہ کیسے ہوگی؟ بیویوں سے زیادہ ہونا، تمہارے بزنس اور کاروبار سے زیادہ ہونا، اور تمہارے کاروبار، تمہارے جو پیسے جمع ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہونا۔ اور اگر نہیں ہوئی تو پھر میرا عذاب تم کو آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر زیادہ محبوب ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے، فتربصوا، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ احبیت چاہیے، اور یہ طبیعت سے نہیں ہوتی، عقل سے ہوتی ہے۔ محبتیں طبی جو ہوتی ہیں، نیچرل جو محبت ہوتی ہے ہماری کوشش کے بغیر، وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، چیزوں سے ہوتی ہے، وہ بغیر ہماری چاہت کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس میں ہماری چاہت کا دخل ہے، اس کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ پہلے آدمی اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کر کے چاہنے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک فضل فرما کے اس کو طبی محبت میں غالب بدل دیتے ہیں، طبی طور پر بھی ہو جاتی ہے، پھر دل سے محبت آتی ہے، دین کے کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ پاک کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر اصل دین کی عظمت آ جائے، دین کی محبت آ جائے، دین کی محنتوں کی عظمت آ جائے، پھر ہمارے اندر بھی اور ہماری اولادوں کے اندر بھی، آنے والی نسلوں کے اندر بھی، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں بھی، اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں میں بھی دینداری آ جائے گی۔ دینداری کا آنا اصل کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ شان مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔